رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كيف الورى، مصباح الظلم جمیل الشام شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، سدرۃ المنتہی مقامہ، قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودۃ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغربین، رحمۃ للعالمین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا بالقاسم والہ طیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، وهو اصدق القائلین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے، کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آیا کہ انسان کا ذکر نہ ہوتا رہا ہو؟ ہر زمانے میں انسان کا ذکر ہوتا رہا، چاہے وہ نظم سے ہوتا رہا ہو، چاہے نثر سے ہوتا رہا ہو، اور چاہے آیت سے ہوتا رہا ہو، چاہے روایت سے ہوتا رہا ہو، ہر اعتبار سے اس کا ذکر ہوتا رہا، اس لیے کہ اس کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اپنے اپنے عقل کے مطابق وہ انسان کا ذکر کرتا رہا، علی کا ذکر عبادت ہے، اور علی کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے۔ ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تیری حقیقت کوئی نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ روایت کہتی ہے ایک دن سلمان فارسی نماز پڑھ کے جا رہے تھے اور دو اعرابی آ رہے تھے مسجد کی طرف۔ اعرابی نے پوچھا، سلمان اس وقت مسجد میں کون کون ہے؟ کہا ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ شخص ہے جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ اعرابی نے کہا کہ ہو سکتا ہو سلمان نہ جانتے ہوں،
لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک طرف شمس نبوت ہے، ایک طرف قمر امامت نماز میں مشغول ہے۔ اب دونوں عرابیوں کو بڑا تعجب ہوا، حیرت میں پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان علی کو نہیں جانتا، علی کو نہیں پہچانتا ہے، آج رسول سے میں اس کی شکایت کروں گا۔ سلمان نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول سے کہا یا رسول اللہ، کیا سلمان علی کو نہیں جانتا؟ کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتا؟ کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے سلمان سے پوچھا اس وقت مسجد میں کون کون ہیں، تو ایک بتایا اللہ کا رسول ہے، دوسرا وہ شخص ہے جس کو میں کما حقہ نہیں جانتا ہوں۔ تو آپ بتائیے کیا سلمان کو علی کو نہیں جانتا، علی کو نہیں پہچانتا، علی کو بچوں پہ کاندھے پہ بٹھا کر گھماتا ہے، ان کے دروازے کے جاروب کشی کرتا ہے، بطول کے گھر علی کے دروازے پہ جاروب کشی کرتا ہے، یہ علی کو نہیں جانتا ہے، علی کو نہیں پہچانتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، سلمان کیا بات ہے؟ کہا آپ انہیں بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے۔ کہا نہیں سلمان تم بیان کرو۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا ما عرفک الا اللہ وانا، میرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ علی کو کوئی نہیں جانتا ہے، تو نہ میں نبی ہوں نہ اللہ ہوں، میں کیسے کہہ دوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں کیسے کہہ دوں؟ شافعی کہتا ہے مات شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی مر گیا، پہچان نہ سکا علی رب ہے یا اللہ رب ہے۔ تو بتائیے ہمارے یہاں علی کو رب ماننے والا کیا بنا؟ کافر بنا، مشرک بنا۔ اس لیے ہمیں ناز ہے اللہ نے علی جیسا انسان پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شافعی کہتا ہے اگر علی کے چاہنے والوں کو دنیا رافضی کہتی ہے تو دونوں جہان کے جن و انس گواہ رہے میں رافضی ہو گیا۔ شافعی کہتا ہے کہ میں مر گیا، پہچان نہ سکا علی رب ہے یا اللہ رب ہے۔ اللہ اکبر۔ شمس تبریز کیا کہہ رہا ہے، مولانا رومی کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا رومی اپنے بچوں کو درس دے رہے تھے، کتابیں سامنے رکھی ہوئی تھی، ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، اتنے میں شمس آ گیا۔ شمس نے پوچھا ان چیز یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں پہچانتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ باتیں ہی کر رہے تھے دونوں۔ اتنے میں جتنی کتاب تھی رومی کی شمس نے اٹھایا اور تالاب میں ڈال دیا۔ کہا جو چیز میں نہیں جانتا وہ دنیا میں کیوں رہے؟ اب مولوی صاحب کا پارا گرم ہو گیا، ساری کتابیں پانی میں چلی گئیں، پانی میں ڈوب گئیں، غوطہ کھا رہی ہیں اور ان کا پارا چڑھ رہا ہے۔ جب دیکھا شمس نے کہ بہت مایوس ہو گیا ہے یہ مولانا، تو کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ بس شمس نے ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا پانی میں، کتاب نکالا، پانی نکلنا چاہیے تھا لیکن اس میں سے گرد نکل رہی تھی۔ ایک ایک کتاب نکال رہا تھا اور جھاڑ رہا تھا، پانی کے بجائے گرد نکل رہی تھی۔ کہا ان چیز، رومی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو، میں مولا علی کا غلام ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ خلیفہ اول کہتے ہیں کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا ہے جب تک علی کی لکھی ہوئی تحریر اس کے پاس نہ ہو، پل صراط سے نہیں گزر سکتا۔ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، اگر پوری کائنات محبت علی پر مجتمع ہو جاتی، جمع ہو جاتی، تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں
کوئی انسان شریف نہیں بن سکتا ہے بغیر ولایت کے۔ اگر شرافت لینی ہے، شریف بننا ہے تو علی کی ولایت کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بغداد شہر ایک فقیر تھا، گداگیر تھا۔ وہ آیا، روٹیاں مانگ رہا تھا علی کے نام پہ، لیکن اس کو کوئی روٹی دینے والا نہیں تھا۔ ایک قصاب کی دکان کھلی تھی، اس کی دکان پہ گیا، کہا علی کے نام پہ روٹیاں دے دو۔ کہا علی کے نام پر تو یہاں خاک نہیں، مٹی ملے گی، فلاں فلاں کے نام پہ مانگو تو ملے گا۔ فقیر وہاں سے چلا، تپا تھا، جلا تھا، بھونا تھا، گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک مومنہ اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا ایک فقیر ہے، چہرے سے پریشان ہے، حیران ہے۔ اس نے پوچھا اس سے، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، حیران ہو؟ کہا یہ عجیب شہر ہے، یہاں علی کے نام پہ کوئی روٹیاں دینے والا نہیں ہے۔ بس مومنہ کے دل میں یہ بات لگ گئی۔ مومنہ گھر کے اندر گئی، جو زیورات شادی میں ملے تھے لا کر سب اس کے جھولی میں ڈال دیا، اور جب جھولی میں اس کے ڈال دیا تو وہ قصاب سے تپا ہوا تھا، وہ پہنچ گیا قصاب کی دکان پر۔ کہا کہ تم کہہ رہے تھے علی کے نام پہ یہاں خاک نہیں ملے گی، دیکھو میں یہ سونے جواہرات لے کر آیا ہوں۔ اب جب اس نے غور سے دیکھا تو اس قصاب نے کہا یہ تو میرے بیوی کی زیورات ہیں، تمہیں کیسے مل گئے؟ جلدی اس نے شٹر لگایا اور فوراً جو ہے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر میں آیا، کہا تم نے کیوں دیا؟ کہا میرے بابا نے مجھے جہیز میں دیا تھا، میں نے علی کے نام پہ لٹا دیا۔ کہا کس ہاتھ سے دیا تھا؟ کہا داہنے ہاتھ سے دیا تھا۔ کہا تیرا داہنا ہاتھ قلم کروں گا۔ داہنا ہاتھ قلم کر کے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا، گھر سے نکال دیا۔ ابھی بیچاری صحرا کی طرف جا رہی ہے، نحیف کمزور، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ بغداد کا بادشاہ سیر و تفریح شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی ایک عورت کے اوپر، نحیف کمزور، قریب گیا، کیا دیکھا؟ ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اس کو ترس آیا، حوالی مولی سے کہا اس کو قصر میں لے چلو، اس کا وہی علاج کیا جائے۔ قصر میں آئی، قصر میں آنے کے بعد علاج ہوا، لیکن ہاتھ تو کٹ چکا تھا، صحت یاب ہوئی تو بادشاہ نے، اللہ نے بادشاہ کے دل میں محبت ڈال دی تھی، بادشاہ نے اپنے بیٹے، ایک صلوات پڑھے محمد، بادشاہ نے اپنے شہزادے کی بیٹے کی شادی اس عورت سے کرا دی۔ شادی تو ہو گئی، جب پہلی شب آئی اور شہزادے نے اس سے پانی مانگا تو اس نے بائیں ہاتھ سے دیا، تو وہ کہنے لگا میرے بابا نے شادی کرائی وہ بھی ناقص۔ اس کے دل میں، مومنہ کے دل میں یہ بات لگ گئی، کہا جس کی محبت میں ہاتھ کٹائے ہیں اسی سے ہاتھ لینے بھی ہیں۔ آئی مصلے پہ کھڑی ہو گئی، زار و قطار روتی رہی، دعا کرتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ اتنے میں کیا دیکھا، غنودگی کی حالت میں گئی، آسمان سے ایک اماری نازل ہوئی، اس میں سے ایک بی بی نظر آئی، مولا کائنات نظر آئے، رسول خدا نظر آئے۔ شہزادی آگے بڑھی، کہا علی تمہارے محبت میں اس نے ہاتھ کٹائے ہیں، تمہیں اسے ہاتھ عطا کرنا پڑے گا۔ مولا کائنات ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، دعا کی، اور شہزادی نے اس عورت کو اٹھایا، کہا دیکھ تیرا کون سا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس کو ہاتھ مل گئے تھے۔ تو عزیزان محترم مجھے کہنے دیجئے کہ دوست وہ ہے کہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں اور کہو کہ علی کی محبت سے باز آئے تو وہ باز نہیں ہے۔ دشمن وہ ہے کہ اس کے دامن کو موتیوں سے بھر دو اور کہو علی سے محبت کرے تو وہ محبت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔
علی کا جو محب ہوتا ہے، جو علی کا دیوانہ ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی کسی کا پالا پڑ جائے تو وہ جا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے بہلول کا نام سنا ہوگا، بہلول دانا۔ بغداد کا ایک بہت بڑا عالم ہے جنید بغدادی، ہزاروں شاگرد، پیر ہے، مرید بہت اس کے، بڑی مان جان ہے، ہزاروں شاگرد ہیں۔ بازار میں کہیں بہلول مل گئے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے سنا ہے فقہ آل محمد پر آپ کو بہت دسترس ہے، آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کچھ مجھے بھی نصیحت کر دیجئے۔ تو بہلول نے کہا نصیحت میں اسے کرتا ہوں کہ میرے چند سوال ہوتے ہیں، اگر اس سوال کا جواب وہ دے گا، متحمل ہوگا، تب میں اس کو نصیحت کروں گا، اگر متحمل نہیں ہے تو نصیحت نہیں کروں گا فقہ آل محمد کی۔ تو کہا سوال تمہارا کیا ہے؟ اب اس کے سمجھ میں آیا جنید بغدادی کے، اتنا بڑا عالم، کہ ابھی کہیں گے بہلول آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہوں، آپ کے ہزار شاگرد ہیں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ مسئلے پہ آئے۔ کہا اچھا یہ بتائیے جنید صاحب، انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ جنید بغدادی نے کہا کم سونا چاہیے تاکہ اللہ کی عبادت کرے، نوافل پڑھے۔ تو کہا بہلول نے تمہیں نصیحت نہیں کروں گا، تمہیں جب سونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو میں تمہیں نصیحت کر کے کیا کروں گا، تم میرے امتحان میں فیل ہو گئے۔ اب بڑے شاگرد اس کے ساتھ تھے، وہ سوچنے لگے اتنا بڑا عالم جنید اور اس کی توہین کر رہا ہے یہ دیوانہ۔ بہلول چلے گئے۔ پھر کہیں اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ کہا میں نے پہلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، لیکن آپ نے کوئی نصیحت نہیں کی، اب کی نصیحت کر ہی دیجئے۔ کہا میں نے پھر کہا میرے کچھ سوال ہوتے ہیں، جو سوال میں پاس ہو جاتا ہے میں اس کو نصیحت کرتا ہوں، بے فائدہ نصیحت نہیں کرتا ہوں۔ کہا اب تیرے کیا سوال ہیں؟ کہا انسان کو کم بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے؟ جنید نے کہا کم بولنا چاہیے تاکہ کم حساب کتاب لکھا جائے اس کا۔ کہا نہ تمہیں سونے کا طریقہ معلوم ہے نہ بولنے کا طریقہ معلوم ہے، تمہیں میں نصیحت نہیں کر سکوں گا۔ اب پریشان و حیران، پھر کہیں اتفاق سے ملاقات ہو گئی بہلول سے۔ کہا کہ اب نصیحت کوئی کیجئے آپ۔ کہا نصیحت اسی صورت میں کروں گا کہ میرے سوال کا جواب صحیح دو، تب میں فقہ آل محمد کی نصیحت کروں گا۔ کہا اب کیا تیرے سوال ہیں؟ کہا انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ تو جنید بغدادی نے کہا انسان کو کم کھانا چاہیے تاکہ عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ کہا نہ تمہیں بولنے کا طریقہ معلوم، نہ سونے کا طریقہ، نہ کھانے کا طریقہ، ایسے آدمی کو میں نصیحت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نصیحت نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ لوگ وہاں سے سیدھے اٹھے، ہارون رشید جو خلیفہ تھا اس کے پاس پہنچ گئے اور بہلول کی شکایت کر دی۔ سب نے کہا کہ جو سوال بہلول نے کیا ہے سب جنید نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن یہ توہین نبوت کر رہا ہے، توہین شریعت کر رہا ہے، توہین اسلام کر رہا ہے۔ اب وہ بھی غصے میں آ گیا بادشاہ۔ کہا بلاؤ بہلول کو۔ بہلول آئے، کرسی لگی ہوئی، سارے علماء بڑے بڑے مفتی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہلول نے سلام کیا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا، آگے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا جو جنید نے تم نے سوال کیا، جنید نے جواب دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
کہا تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ بڑے عالم سے پوچھا، سب نے کہا جو جنید نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، کم بولنا چاہیے، کم کھانا چاہیے، کم سونا چاہیے۔ تو بہلول نے کہا میں سمجھ رہا تھا ایک ہی جاہل ہے، یہاں تو پورا مجمع جاہل بیٹھا ہوا ہے۔ اب اور طیش آ گیا خلیفہ کو، کہا اگر تم نے سوال کیا ہے تو تمہارے پاس جواب بھی ہوگا۔ کہا جواب رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر جواب نہیں صحیح ہوگا تو تمہاری گردن میں اڑا دوں گا۔ تو کہا کہ کتنا کھانا چاہیے؟ تو کہا کم کھانا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کھانا جو ہے حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر حرام ہے تو بالکل نہیں کھانا چاہیے، اور اگر حلال ہے تو خوب کھانا چاہیے۔ بہلول نے کہا خوب کھائیے۔ اب دوسرا سوال، کہا انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ کہا اگر اللہ رسول کے خلاف بات ہو تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، اگر موافق بات ہو تو خوب بولنا چاہیے۔ دو باتیں۔ کہا انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ کہا کہ یہ دیکھ لو کسی کا حق تمہارے ذمے تو نہیں ہے، سب کا حق ادا کرنے کے بعد چاہے جتنا سو تم، وضو کر کے سو جاؤ، ساری رات عبادت کرتے رہو گے۔ سارے عالم بہلول کا منہ دیکھنے لگے اور جنید بغدادی قدموں پہ گر گیا۔ کہا میں مثل ایک بچے صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، ابھی تو مجھے چاہیے کہ تمہارے سامنے زانوئے ادب طے کر کے علم حاصل کروں۔ واقعاً تو فقہ آل محمد پہ عبور رکھتا ہے، دسترسی رکھتا ہے، واقعاً تو وکیل آل محمد ہے۔ تو ایک دیوانہ ہے، اگر کسی دانا سے پالا پڑ جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اسلام کو مفتیوں نے، مولویوں نے خراب کر دیا۔ ایک حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، اس کو بنا یا گھڑی حدیث ہے یہ، اختلاف و امتی، امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ حدیث ہی نہیں ہے، جعلی ہے۔ اختلاف جب ہوگا تو کیا اس میں رحمت نازل ہوگی؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے اختلاف امت رحمت ہے۔ یہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جس کو تم حدیث کہہ رہے ہو اس میں کہہ رہے اختلاف کرو تاکہ رحمت ہو۔ بھائی دونوں میں ٹکرا ہوا کہ نہیں؟ دیکھیے ایک معیار ایک چیز کا ہے حدیث پر رکھنے کا، اگر تاریخ میں اور حدیث میں ٹکرا ہو تو حدیث کو مقدم کیجئے اور مورخ کے قول کو دیوار پہ مار دیجئے۔ اگر قرآن اور حدیث میں ٹکرا ہو تو قرآن کو مقدم کیجئے، اول قرآن ہے۔ تو یہ حدیث غلط ہے۔ ملا اگر اہل بیت سے قریب ہوتے اور صحیح دروازے سے علم لے جاتے تو یہ امت میں فرقے تقسیم نہ ہوتے۔ ناسمجھ اور کم علمی کی وجہ سے اتنا اختلاف ہو گیا۔ ایک مدینے کا رہنے والا شخص حماس پہنچا۔ جب حماس پہنچا تو اس نے دیکھا اذان ہو رہی ہے، تو اذان دینے والا کہہ رہا ہے ان اہل حمصہ لیشہدوا ان محمد رسول اللہ۔ جب اس نے یہ اذان کا فقرہ سنا، مدینے کے رہنے والے نے کہا یہ تو عجیب اذان دے رہا ہے۔ کہا چلو اس کو پوچھتے ہیں امام صاحب سے۔
جب مسجد میں گیا تو امام صاحب کو دیکھا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ٹانگ اٹھائے ہوئے ہیں۔ عجیب، کہا یہ تو عجیب اسلام ہے۔ کہا چلو قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس آئے، دیکھا ایک ہاتھ میں شراب ہے بوتل کی، ایک بوتل شراب ہے، اور دوسرا ہاتھ قرآن پہ ہے، اور قرآن پہ ہاتھ مار کے بوتل پی رہے ہیں۔ کہا یہ عجیب اسلام ہے۔ کہا چلو مفتی صاحب سے کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب کو دیکھا کہ 30 آدمی ایک زندہ آدمی کو جنازہ کی شکل میں لے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا میں زندہ ہوں، اور مفتی صاحب اس کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ تو عجیب اسلام ہے، میں نے ایسا اسلام دیکھا نہیں۔ اس کے بعد وہ مفتی صاحب سے پوچھنے لگا کہ یہ تو اسلام ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام کے برخلاف ہے۔ کہا کیا برخلاف ہے؟ کہا کہ جو اذان ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا اہل حماس کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہا وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا مؤذن جو تھا وہ چھٹی پہ چلا گیا تھا، تو میں نے یہودی رکھ لیا، یہودی صحیح کہہ رہا ہے کہ اہل حماس کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ پیش نماز صاحب ایک ٹانگ کیوں اٹھائے تھے؟ کہا نماز کا وقت کم تھا اور ایک ٹانگ نجس ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے ایک ٹانگ اٹھا لیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جو وہ قاضی صاحب تھے، ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور دوسرا قرآن پہ ہاتھ تھا۔ کہا ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا ہم شراب نہیں پیے ہیں، تو وہ قاضی صاحب پی کے بتا رہے تھے کہ تم نے پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مفتی صاحب آپ بھی تو جنازے میں جا رہے تھے، زندہ کا جنازہ جا رہا تھا، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھانے جا رہے تھے۔ کہا بات ایسی تھی کہ 30 آدمی کہہ رہے تھے یہ مر گیا ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں، تو 30 کی مانوں یا ایک کی مانوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اسلام میں اختلاف ایسے ہی ہوا، فرقے ایسے بنے۔ مولوی صاحب اپنے اوپر لے لیے، مولوی صاحب نے یہ حدیث گڑھ دی، ایک نئی حدیثیں گڑھ کے اسلام میں فرقے بنا دیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر صحیح دروازے پر آئے ہوتے اور صحیح علم لیے ہوتے تو کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جب علم صحیح نہیں ملا تو وہ گمراہ ہو گئے اور اختلاف ہو گیا امت میں، اور یہ فرقے بن گئے۔ ایک ہی فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں ایک فرقہ جائے گا؟ یہ 72 فرقے کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ ایک فرقہ ہے جس کی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب اسلام کے مطابق و موافق ہے، اس لیے ایک فرقہ ہی جائے گا، سارے فرقے نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر جائے گا تو منزل و کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ منزل 2 ہوتی ہے، کمال کی پہنچنے کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستے کا نام ہے ارات الطریق، ایک راستے کا نام ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کسے کہتے ہیں؟ ارات الطریق کسے کہتے ہیں؟ ہم اس بستی میں آئے، ہم نے پوچھا یاور صاحب کا مکان کدھر ہے، تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا سیدھے چلے جاؤ یاور صاحب کا مکان مل جائے گا۔ راستہ دکھانے کو ارات الطریق کہتے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا کہ یاور صاحب کا مکان کہاں ہے، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور یاور صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلب تک پہنچانا۔ اگر منزل تک، کمال تک پہنچنا ہے تو آپ کو علی کا دامن، اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن دنیا نے اہل بیت کو پہچانا نہیں۔
اور ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ اللہ اکبر۔ آج محرم کی 4 تاریخ گزر گئی، کتنے جلدی ایام اعضاء ختم ہو رہے ہیں، گزر جائے گا، ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ تو رونے والوں رو لو، گریہ کرنے والوں گریہ کر لو، یہ دھیرے دھیرے گزر جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں کلک رہ جائے کہ اب کی محرم میں ہم نے گریہ نہیں کیا، ہم نے ماتم نہیں کیا، ہم نے قمع زنجیر نہیں کی، ہم آگ پہ نہیں چلے۔ تو شہزادی کو راضی کرنا ہے تو آنسو غم حسین میں بہاؤ، رسول کو راضی کرنا ہے تو غم حسین میں آنسو بہائیے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک ایسے مہمان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہے۔ جب 16ویں منزل پر حسین علیہ السلام کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو اس وقت ایک یہودی نصرانی جو شادی کر کے واپس گھر کو جا رہا تھا، اللہ اکبر، دور سے اس نے دیکھا اور اس کی ماں نے دیکھا، جس کا نام وہب کلبی ہے، دیکھا ایک خیمہ ہے اور اس خیموں کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹا وہب ذرا آگے بڑھ کے دیکھو یہ کس کے خیمے ہیں جس کو فوج گھیرے ہوئے ہے۔ جب آگے بڑھے تو امام حسین نے کہا عباس آگے بڑھو، اسے روک دو، ابھی اس کی نئی شادی ہوئی ہے، یہ دلہن لے کر جا رہا ہے، ہم مظلوموں کے باتیں میں نہ پڑ جائے، اس سے کہہ دو جا کے رسومات شادی کو ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ آگے بڑھتا آیا، وہب جناب عباس کے قریب آ گیا، کہا یہ بتلاؤ یہ کس کے خیمے ہیں جو فوج نے گھیر رکھا ہے؟ کہا یہ غریب کے خیمے ہیں، یہ مظلوم کے خیمے ہیں، یہ بے کسوں کے جو ہے خیمے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مظلوموں کے بات میں نہ پڑو، جاؤ اپنے رسم شادی ادا کرو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا مذہب و ملت کیا ہے؟ کہا جناب عباس نے میں مسلمان ہوں، غلام آل محمد ہوں۔ کہا جب تم غلام آل محمد ہو تو میں اس حسین کا واسطہ دیتا ہوں، عظمت زہرا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتا یہ جوان کون ہے، یہ شخص کون ہے، اور یہ خیمے جو گھیرے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جو دیکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ حسین کی طرف عباس دیکھے اور حسین نے کہا عباس بتا دو یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہے، جنگل میں رو رہی ہے، میں حسین ہوں۔ جیسے وہب نے یہ سنا رسول کی بیٹیاں ہیں، حسین ہیں، اپنے گریبان کو چاک کیا اور ماں کی طرف روتا ہوا بڑھا۔ ماں نے دیکھا کہ دور سے آواز دی بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں غضب ہو گیا، یہ مباہلے والے حسین ہیں، حسین کے ساتھ زینب و ام کلثوم ہے۔ ارے میری قوم نے مباہلے سے انکار کر دیا تھا، جزیہ لے کر قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ماں کہتی ہے وہب باراتیوں کو واپس کر دو، رسومات شادی یہیں پر ختم کر دو۔ اس کی وہب کی ماں نے بیٹوں کو لیا، بہو کو لیا اور حسین کی طرف بڑھی، خدمت حسین میں آئی، کہا مولا میں آپ کی نصرت کرنے کے لیے آئی ہوں، اللہ اکبر، میری نصرت کو قبول فرمائیے۔ امام نے کہا جب تک میرے نانا کے دین کو نہیں مانو گی میں تمہاری نصرت کو قبول نہیں کروں گا۔ وہب کی ماں نے کہا ارے جو زہرا کا دین ہے وہی دین تو ہمیں پیارا ہے، اسلام قبول کیا۔ اور کہتی ہے ماں وہب سے اے وہب بیٹا جب میدان میں جانا تو عمر سعد کا سر ضرور لے آنا، بیٹا اپنا سر حسین کے قدموں پر قربان کر دینا، میرے پاس نہ آنا، یا عمر سر کا جو ہے عمر سعد کا سر لے آنا
دینا یا تیرا جنازہ حسین کے کاندھوں پہ دیکھوں۔ اللہ اکبر، میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، میں ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی تو رسول خدا کو قیامت کے دن کیا منہ دکھلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ماں کہتی ہے وہیب جا حسین سے اجازت لے۔ وہیب آیا امام کے پاس، امام نے سر سے پاؤں تک دیکھا، وہیب جا اپنے ماں کے لیے سہارا بن، تو اکیلا اپنے ماں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ کہا میں نہیں آیا ہوں، میری ماں نے بھیجا ہے، کہا ہے اپنا سر حسین کے قدموں پہ قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اجازت دیا، جب اجازت مل گئی تو وہیب کا چہرہ گلاب کی طرح سے سرخ ہو گیا، اور ایک مرتبہ آگے بڑھے، رس پڑھا، حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ وہیب کے کٹ گئے، گھوڑے سے زمین پر آئے، امام کو آواز دی، امام سے پہلے زوجہ پہنچ گئی، وہیب کے خون سے اپنے سر میں خضاب کرنے لگی۔ امام پہنچے، امام پہنچے، دیکھا، ایک مرتبہ شمر ملعون نے کہا اپنے غلام سے ارے وہیب کی بیوی کا کام تمام کر دے، ایسا گرز غلام نے مارا کہ وہی شہید ہو گئی، دونوں کا خون آپس میں مل کر بہنے لگا۔ حسین آئے، ایک مرتبہ اصحاب کو مخاطب کیا، کہا دیکھو یہ سہاگ رات ہے، دونوں کا خون مل کر بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ظالم نے وہیب کا سر کاٹ کے اس کی ماں کی طرف پھینکا، ماں نے لیا، اسے چوما، گرد غبار صاف کیا، لینے کے بعد حسین کے اوپر 7 مرتبہ چکر لگایا اور اس کو ظالم کی طرف سر کو پھینک دیا، کہا جو راہ خدا میں صدقہ دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ اتنے میں خیمے سے ایک چوب نکالی، میدان کی طرف روانہ ہوئی وہیب کی ماں، 2 آدمیوں کو قتل کیا۔ حسین پہنچ گئے، کہا عورتوں کے اوپر جہاد ساکت ہے، ادھر جو ہے جہاد کا ساکت ہے، ادھر اپنی تیاری شہزادی زینب کے ساتھ شام میں کی تیاری میں لگ گئی۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا اس مجلس کو قبول فرما، خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت کو محفوظ فرما۔ خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصروں میں فرما۔ ماتم حسین۔